أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ما بعد، وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین: افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. صلوات محمد وعلا. آج اس رضاخانے کی سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے، 12 محرم الحرام، اور آج کچھ بے قصوں کا تیجا یا سیوم کی مجلس آپ منا رہے ہیں. آیا تو اس کا مطلب اور مفہوم آپ کے ذہن میں اب راسخ ہو چکا ہوگا. ایک بہت منطقی بات کہی جا رہی ہے کہ انسان کی سمجھ میں اگر راستہ نہیں آتا ہے تو وہ لائن میں لگے ہوئے لوگوں کو، مثال کے طور پر کر رہا ہوں، دیکھ کے سمجھ لیتا ہے کہ راستہ کدھر ہے. اب یہاں کا سسٹم کیا ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے. ہندوستان میں اگر آپ کسی بڑے ریلوے اسٹیشن کے اوپر جائیں اور کسی سرٹن ڈیسٹینیشن کے لیے آپ کو ٹکٹ چاہیے ہو تو اب ہر ونڈو پر لائن لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کسی بھی لائن سے جا کر جب پوچھیں گے کہ یہاں کس جگہ کے ٹکٹ مل رہے ہیں اور وہ بتائے گا کہ اس ونڈو پر یہاں کے ٹکٹ مل رہے ہیں، تو آپ بھی اسی لائن پر کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے کہ اتنے لوگوں کا اس اسٹیشن کے لیے کھڑا ہونا ٹکٹ کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب وہیں جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے خالق کائنات بتاتا ہے کہ جب ایک ہی ونڈو ہے اور پوری کائنات اسی ونڈو پر لگی ہوئی ہے ٹکٹ لینے کے لیے، تو تم کسی دوسری ونڈو کی تلاش کیوں کر رہے ہو؟ ساری کائنات، یا تو یہ بتاؤ کہ زمین، آسمان، سورج، ستارے، سیارے، پانی، درخت، جانور، زمین کا ذرہ ذرہ کسی اور کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی غور کرو. لیکن جب کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ قانون کی پابندی کر رہا ہے تو تم کو بھی اسی لائن میں لگ جانا چاہیے. اور اس بات پر آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ آپ ایسا وقت بتا سکتے ہیں کہ جب اس زمین پر انسان نہ ہو، مگر ایسا وقت آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ انسان ہو اور اس کا بنایا ہوا ہادی نہ ہو. ایسا نہیں بتا سکتے آپ. اسی لیے اس نے اتمام حجت کے طور کے اوپر کہ ایک لمحہ بھی ایسا خالی نہ جائے کہ ہمارا ہدایت کرنے والا موجود نہ ہو. اس نے پہلا انسان جو اس زمین پر بھیجا وہ انسان نہیں تھا فقط، وہ ایک اسی اسلام نبی بھی تھا. اور پھر نوح آئے، وہ بھی اسی اسلام کے نبی تھے. حضرت شیس ان سے پہلے تشریف لائے، وہ بھی اسلام کا پیغام لے کر آئے کہ بھائی تو اللہ کے علاوہ، دین کے علاوہ کوئی اور دین ہوتا تو 1,24,000 پیغمبر آئے، اس میں سے کوئی ایک نبی تو کوئی اور دین لے کر آتا. جب ادھر کا ہر آنے والا ایک ہی دین لے کر آیا جس کا نام ہے اسلام،
اور آخر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں پایا جاتا۔ آج مجلس کو مجھے وائنڈ اپ کر دینا ہے اس مختصر سے وقت میں، تاکہ کسی حد تک موضوع میں جو تشنیگیاں رہ گئی ہیں وہ کم ہو جائیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دین کے جو آدم سے شروع ہوا تھا وہ دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر نہیں مکمل ہوا تو ہم کو رسول کے بعد بھی کسی نبی کا انتظار کرنا چاہیے کہ جو آ کر مکمل کرے، اور اگر وہ دین مکمل ہوا ہے تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ دین کس نے مکمل کیا، اور پھر اس نبی کی سیرت میں اور سنت میں اور لائف ہسٹری میں ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سا کام تھا کہ جس نے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ اللہ کا انتظام ہے کہ مسلمانوں میں بہت سی باتیں اختلافی ہیں، لیکن کچھ جو بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی باتیں ہیں، جہاں سے اللہ کا راستہ الگ جاتا ہے اور غیر اللہ کا راستہ الگ جاتا ہے، اس میں یہ الہی انتظام تھا کہ اس نے کوئی اختلاف مسلمانوں میں پیدا ہونے ہی نہیں دیا۔ یہ اتمام حجت کے لیے ہے۔ اب لوگ اپنی کتابوں کو نہ پڑھیں تو اس کا تو کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے، وہ تو بالکل مجبوری کی بات ہے۔ تو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ دین کب مکمل ہوا۔ اب آپ کو تو سب کو معلوم ہے کہ حضور سن 10 ہجری کا حج کر کے جب پلٹ رہے تھے اور ایک ایسی منزل پر پہنچے، جحفہ پر، غدیر خم کے پاس، کہ جہاں سے تمام قافلے الگ الگ ہوتے تھے، وہاں پر آیت اتری کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، لیکن قرآن پر ایک نظر دوڑا دینے کے بعد جس پہلو کی طرف میں متوجہ ہو رہا ہوں وہ یہ کہ رسول کو احکام کی تعلیم دی گئی۔ ان سے کہیے نماز پڑھیں، ان سے کہیے روزہ رکھیں، ان سے کہیے حج کریں، تو اس نے بتا دیا کہ یہ ہماری مرضی ہے، آپ یہ کام ان سے کرائیں، اس بات کے ان کو حکم دیں۔ لیکن کوئی بھی حکم لفظ بلغ کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ ان فرق کو آپ سمجھ لیجئے۔ بتا دیا گیا کہ آپ یہ کام ان سے کہیں، لیکن کب کہیں یہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے۔ جب موقع اور محل دیکھیں، جب حالات سازگار دیکھیں، تب یہ پیغام آپ پہنچائیں۔ مگر یہ اعلان ہوا کہ جس میں رسول سے یہ چوائس لے لیا گیا، ارشاد ہو رہا ہے کہ بس ابھی یہ کام آپ پہنچائیں، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یہ حکم نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو 23 برس کی محنتیں گئیں۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب رسول کا کار تبلیغ اس حکم کے پہنچائے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اور ارشاد ہوتا ہے کہ پھر آپ نے جیسے کچھ کیا ہی نہیں، تو مسلمانوں کے دین اسلام کا وہ ورژن کہ جس میں سب کچھ ہو مگر یہ تبلیغ والی بات نہ ہو، یہ جو اعلان ہوا ہے، تو جب رسول کی رسالت نہیں رہے گی تو مسلمانوں کا اسلام کہاں سے رہ جائے گا؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے عالم اسلام کے لیے۔ اور اب سارے واقعات آپ کو پیش نظر ہے اور مجلس آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول نے سب کو جمع کیا۔ اس سے بڑا اجتماع رسول کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ 1,24,000 ہو یا 1,40,000، یہاں اگر کراچی میں 1,40,000 کا مجمع ہو اور یہاں لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو میری آواز جا سکتی ہے؟ میری آواز نہیں جا سکتی ہے۔ مگر یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول کے جو اور اعجاز تھے، اس میں آپ کی زبان کا ایک اعجاز یہ بھی تھا کہ آپ چیختے نہیں تھے۔ جب خطبہ دیتے تھے تو آپ چیختے نہیں تھے، نارمل انداز میں اور لہجے میں گفتگو فرماتے تھے۔ مگر یہ اللہ کی طرف سے ایک شان تھی کہ پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف
آڈینس کے آخری انسان کے کان تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ رسول کی شان اعجاز تھی۔ میں بھی رسول والے رسول کا غلام ہوں، میرے والد بھی رسول والے رسول کے غلام تھے۔ اب رسول اللہ کی منزل تو دوسری ہے، لیکن یہ بات آپ حضرات نے تو شاید والد مرحوم کی مجلس سے سنی ہوں گی، وہ بات تو دوسری ہے، لیکن اس کی ایک جھلک مجھے یاد ہے کہ میرے والد کی زبان میں بھی تھی کہ میرے بچپنے میں لاؤڈ سپیکر ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ حسینیہ غفراماب جو لکھنؤ کا مشہور تاریخی امام باڑہ ہے، اس وقت اتنی آبادی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی کم سے کم 20,000 25,000 کا مجمع تو مجلسوں میں ہو ہی جاتا تھا۔ اور ان کی بھی صفت یہ تھی، آپ پوچھ لیں لکھنؤ والوں سے جو بوڑھے وہاں موجود ہیں، کہ وہ مصائب میں بھی نہیں چیختے تھے، اور مصائب میں ایک شور گریہ بلند ہے، مگر ان کی وہ نرم آواز بھی اس آواز گریہ کو پھلانگتی ہوئی مجمع کے آخری آدمی تک پہنچ جاتی تھی۔ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے دیکھا ہے، اور جو لوگ لکھنؤ کے یہاں اگر موجود ہوں جنہوں نے ان کی تقریریں سنی، آپ اس سے پوچھئے، کبھی نہیں چیختے، وہ لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم نے نہیں سنا۔ یہ ان کی آواز کی تاثیر نہیں تھی، اس پیغام کی تاثیر تھی کہ جو ان کی زبان پر آتا تھا۔ تو جب رسول کے غلام میں یہ تاثیر پیدا ہے آواز میں، تو اگر خود رسول میں یہ انداز پایا جاتا ہو، کتنا ہی بڑا مجمع ہو، رسول کبھی نہیں چیختے تھے، مگر رسول کی آواز مجمع کے اوپر سے گزرتی ہوئی آخری انسان تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ رسول نے پالانہ شتر کے منبر پر سوار ہو کر خطبہ فصیح و بلیغ ارشاد فرمایا اور سارے تعلیمات اسلامی کا خلاصہ پیش کیا، اور اس کے بعد کہا کہ کیا میں تمہارے اوپر تمہارے نفسوں سے بہتر حاکم نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں۔ تب رسول نے کہا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے بالکل لاجیکل بات پیش کر رہا ہوں، سنی حضرات تک بھی میرا آپ ہی میسج پہنچا دیں تو کامن سینس کی بات ہے۔ جب رسول نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا، تب دوسری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارا دین کامل کیا، آج۔ الیوم کا ترجمہ کیا ہے؟ ٹوڈے۔ آج ہم نے تمہارا دین کامل کیا، آج ہم نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کی، اور آج ہم تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ دیکھیے، میں برادران اہل سنت سے جو میرے لیے دو آنکھیں ہیں، شیعہ اور سنی، مگر میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ رمضان مبارک آئے گا نا انشاءاللہ، آپ روزے رکھیں گے، 30 روزے یا 29 روزے، جیسا بھی اللہ کی مرضی ہو۔ یہ عید کیوں منائی جاتی ہے؟ عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے؟ بھئی ہم کیا بتائیں کیوں منائی جاتی ہے؟ بھئی خود رسول نے بتایا ہے کہ یہ عید الفطر اس لیے منائی جاتی ہے کہ تمہارا رمضان کا مہینہ مکمل ہوا، تم نے 30 روزے رکھے، تو رمضان جو روزوں کا مہینہ ہے، جب اس کے مکمل ہونے پر آپ عید الفطر مناتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ مکمل ہوا اس کی زیادہ اہمیت ہے یا دین مکمل ہوا اس کی زیادہ اہمیت ہے؟ آپ فرمائیے۔ جب ایک مہینے کے مکمل ہونے پر عبادتوں کے جو آخری دن آتا ہے، آخری دن کے بعد وہ دن جو آتا ہے پہلی شوال کا، وہ عید قرار پاتا ہے، تو وہ دین کے جو آدم سے شروع ہوا تھا اور غدیر میں مکمل ہوا تھا، اس دن جو عید منائی جائے گی وہ اس عید الفطر سے بڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہاں ایک مہینے کا مکمل ہونا، کہاں ہزاروں برس کا مکمل ہونا۔ صلوات بر محمد وعلی۔
تو اس لیے ہم مسلمانوں سے ہی کہنا چاہتے ہیں، اسلام آپ کے پاس بھی ہے، اللہ مبارک کرے آپ کو، اسلام ہمارے پاس بھی ہے، اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام پر عمل کریں، لیکن غدیر کو نہ بھولیے، غدیر کو اختلافی چیز تھوڑی ہے۔ اب دیکھیے میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، سن 47 میں ہندوستان آزاد ہوا، سن 51 تک، 47 سے لے کر 51 تک ہمارے یہاں سب سے بڑا آفیشل جشن جو ہوتا تھا وہ 15 اگست کو ہوتا تھا، اس لیے کہ 15 اگست کو دیش آزاد ہوا تھا، ملک آزاد ہوا تھا۔ لیکن جب 26 جنوری 51 میں ہمارا دستور مکمل ہو گیا تو 15 اگست پیچھے چلا گیا۔ اب سب سے بڑا آفیشل فنکشن ہمارا 26 جنوری سن 51 کو ہوتا ہے، اس لیے کہ اس دن دین مکمل ہوا۔ تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ عید غدیر مل کر منائیں۔ بھئی ہم اعلان ولایت کی خوشی میں عید منائیں، آپ دین کے مکمل ہونے کی خوشی منائیں۔ ہم آیہ بلغ کے تحت خوشی منائیں، آپ آیہ اکمال دین کے تحت خوشی منائیں۔ صلوات بر محمد و آل۔ اور کل میں نے مسعود نقوی صاحب کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ علی ولی اللہ کہنا یہ کوئی ہمارے فرقے کا پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ عالم اسلام کی ضرورت ہے۔ بس اتنا عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو میں ختم کروں۔ میں سارے برادران اسلامی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین تو آدم سے شروع ہوا تھا نا، تو جب آدم آئے تو اس وقت کے مسلمانوں کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ آدم نبی اللہ، رسول نہیں تھے وہ، اس لیے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کسی شریعت کو منسوخ کر کے اپنی شریعت بنائے، اور اس کے پہلے کوئی شریعت نہیں تھی، اس لیے نبی اللہ تھے وہ، مرتبہ ان کا وہی تھا، ڈیزگنیشن وہی تھا، لیکن ٹیکنیکلی وہ نبی اللہ تھے۔ تو لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ۔ اس کے بعد کوئی بمپر نہیں لگا ہوا ہے۔ جیسے آپ یہاں تشریف لے جائیں، جو ٹرین آتی ہے، پوچھا تھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا، پرسوں پوچھا تھا، لاہور سے جو ٹرین آتی ہے بہت سی گاڑیاں ٹرمنیٹ ہو جاتی ہیں کراچی کنٹونمنٹ کے اوپر، لیکن اس کے آگے پٹری ہے۔ اگر کوئی ہائی جیکر ٹرین پر سوار ہو جائے انجن کے اوپر تو وہ یہ کر سکتا ہے گاڑی کو وہ کراچی کنٹونمنٹ پر نہ روکے، بھگا لیے چلا جائے آگے، کہاں تک؟ کراچی سٹی تک۔ کراچی سٹی کے آگے گاڑی نہیں بڑھ سکتی، اس لیے کہ وہاں وہ ٹرمینل ہے، اسٹیشن پر ریلوے لائن کے سامنے 2 بمپر لگے ہوئے ہیں، آگے جا ہی نہیں سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بات کو آپ سمجھیے، سمجھ گئے نا بات آپ؟ کنٹونمنٹ پر آفیشلی گاڑی رکی بھی ہو تو کوئی ہائی جیکر اس کو بڑھا کر کراچی سٹی تک لے جا سکتا ہے، اس لیے کہ لائن اوپن ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ لیکن کراچی سٹی پر میں نے دیکھا نہیں، لیکن یقیناً بمپر لگے ہوں گے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر، سامنے گاڑی اس کے آگے جا ہی نہیں سکتی، وہی ہوتا ہے ٹرمینل۔ تو اب آدم کے دور میں کیا کلمہ ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ، کوئی بمپر آگے نہیں لگا ہوا ہے۔ اس لیے جب رسول آئے حضرت نوح تو اب کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ، نوح الرسول اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم تشریف لائے تو اب کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ۔ اس لیے کہ آگے بمپر تھوڑی ہے کہ اسلام کی گاڑی آگے نہ بڑھے، سمجھ رہے بات آپ؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ تشریف لائے تو اب کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ پھر حضرت عیسیٰ تشریف لائے، اب کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ اب اس کے بعد حضور تشریف لائے تو آفیشلی نبوت کی گاڑی یہاں پر ٹرمینیٹ ہو رہی ہے، مگر کوئی بمپر لگائیے۔ اگر آپ بمپر نہیں لگائیں گے تو خطرہ ہے کہ کہیں لوگ اسلام کی گاڑی کو کھینچتے ہوئے قادیان تک نہ پہنچا دیں۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ لوگ اسلامی گاڑی کو کھینچتے ہوئے قادیان تک نہ پہنچا دیں۔ اس لیے ہم نے حکم خدا کے تحت جیسے ہی رسالت ختم ہوئی وہیں کے اوپر 2 بمپر لگا دیے، ایک امامت کا بمپر، ایک ولایت کا بمپر۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب ہمارا کلمہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ۔ یہ علی ولی اللہ کا بمپر لگ گیا،
کہ نبوت ختم، اب امامت کا دور شروع. اور دیکھیے یہ شاعری کی بات نہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سنی ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ خود بھی غور فرمائیں کہ اس امامت کے بمپر لگا دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے نقلی نبی پیدا ہوئے سب انہی کیا پیدا ہوئے، ہمارے یہاں کوئی نہیں پیدا ہوا. آپ بتا سکتے ہیں شیعہ فرقہ میں کوئی نقلی نبی پیدا ہوا ہو؟ 1500 برس کے عرصے میں ایک بھی نقلی نبی ہمارے یہاں نہیں پیدا ہوا، اور پیدا ہو ہی نہیں سکتا. آگے بمپر لگا ہوا ہے علی ولی اللہ کا، پیدا کیا آپ نے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہمارے یہاں نہیں پیدا ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ تو بمپر لگا تھا، the door is closed. تو اس لیے علی ولی اللہ کہنا تو سارے مسلمانوں کا شعار ہو جائے، تاکہ یہ مصیبت ہی ختم ہو جائے نئے نبی بننے والوں کی. صلوات پر محمد وآلہ. تو ہم جو اذانوں میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ، یہ علی کی محبت میں نہیں کہتے، یہ رسول کی محبت میں کہتے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ دور رسالت ختم ہو گئی، اب دور امامت شروع ہو رہا ہے. صلوات پر محمد وآلہ. وہ اس میں پھر دوسری مصلحتیں ہیں. یہ سب بڑی عقل مندی کی باتیں، اس کی پیچھے بڑی فلسفی ہے جو ہم اذان میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. جس طرح میں نے عرض کیا تھا یہاں کی مجلس میں، یہی میں نے عرض کیا تھا، یہ کل آپ یہاں کہا تھا کہ سرار احمد صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی ہے اب سے 8-9 برس پہلے، اور اس وقت ان کا مزاج دوسرا تھا جب میں خالد الدین حال مجلس میں پڑھا کرتا تھا. اب بھائی وہ دوسرے ہو گئے. تو میری 1.5 گھنٹے تک ان سے بات ہوئی، اور آخر میں یہ عزا خانہ ہے، اور میں تو وہاں بھی کہا تھا آپ ٹیلی فون کر کے پوچھ لیجئے. کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ آپ کلمے میں اشہد ان علی ولی اللہ کہیں، آپ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہیں، ہمیں کوئی اس میں آبجیکشن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے، ہم علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام میں کوئی شخصیت ایسی پیدا نہیں ہوئی جس کو کچھ گمراہ لوگوں نے خدا کہہ دیا ہو. آپ مجھے بتائیے، ہے کوئی شخصیت؟ ہے کوئی؟ سوائے علی کے، سوائے علی کے. وہ گمراہ تھے، باطل پر تھے، اس میں کوئی شک و شبہ، وہ مسلمان ہی نہیں تھے. آپ جیسے بھی تھے، آپ جو بھی آپ کہیں ان کو. لیکن ایک فرقہ باقاعدہ زمانہ علی میں ایسا پیدا ہو گیا کہ جس نے علی کو رب کہنا شروع کر دیا. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ تو بیچارے تھے، عوام تھے. امام شافعی نے کیا فرمایا؟ امام شافعی نے کیا فرمایا؟ امام شافعی معمولی ہستی ہیں. 4 جو ائمہ اہل سنت کے ہیں ان میں سے ایک بزرگ ترین امام ہے امام شافعی، حضرت امام شافعی. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَمَاتَ الشَّافِعِيُّ وَلَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ أَمْ رَبُّهُ اللَّهُ. شافعی کا ایسا امام، وہ کہہ رہا ہے کہ شافعی مر گیا اور آخر تک یہ طے نہیں کر پایا کہ علی اس کا خدا ہے کہ اللہ اس کا خدا ہے. اب تو جب امام یہ کہہ رہا ہے عالم شک ہے تو عوام ہے. عوام نے ایک فرقے نے کہنا شروع کر دیا کہ یا علی آپ تو اللہ ہیں. علی نے انہیں قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تو ان کا اب تمہارا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا کہ آپ ہی اللہ ہیں، اس لیے کہ اب مردہ کو زندہ کرنے کی طاقت تو اللہ ہی میں ہوتی ہے. بس دیکھ لیا آپ نے، ان کا تو اور پکا ثبوت ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ ہیں. ہے وہ گمراہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال ایک گروہ پیدا ہو گیا کہ جس نے علی کو، وہ شیعہ نہیں تھا، شیعوں سے کیا تعلق اس کا، جس نے علی کو خدا کہنا شروع کر دیا. اس لیے ہم نے اذانوں میں کہنا شروع کیا اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ علی ولی نہیں، اللہ علی اللہ نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، رسول کے جانشین ہیں. صلوات پر محمد وآلہ. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ پر. یہ آپس میں جب ڈائریکٹ ڈائیلاگ ہوں تو یہ مسائل صاف ہو جائیں. یہاں تو مسلمانوں سے کٹے ہوئے ہیں.
گلے لگانے کے لیے نہیں بلکہ گلے کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عاشورے کے جلوس میں ایک خبیث انسان پوٹیشیم سائنائڈ کی گولیاں لیے گھوم رہا تھا، زہر قاتل ہوتا ہے۔ اللہ نے بڑا فضل کیا، یہ زہر ایسا زہر ہوتا ہے کہ زبان پر سے ٹچ ہوا مرا آدمی سانس نہیں لیتا، اتنا زہر حلال لیے ہوئے گھوم رہا تھا۔ تو یہ تو یہاں کا ماحول ہے، یہ کس نے بگاڑا ہے؟ کب اس کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، مگر یہ بگڑا ہے معاملہ وہیں سے کہ جہاں سے اسلام کی زمام امامت کے بجائے ملوکیت کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ملوکیت سے زیادہ خبیث کوئی شے نہیں ہوتی۔ آپ نے ڈان میں پڑھا ہوگا، میرے پاس بھی کٹنگ ہے، ہندوستان کے ٹائمز آف انڈیا میں بھی پورا آرٹیکل آیا ہے، وہ خیر مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا، ان ہندوؤں کا کہ جو کربلا کے میدان میں شریک ہوئے، پڑھ لیجئے ڈان میں، اور ان کی نسل ابھی تک باقی ہے، چلی آ رہی ہے۔ اور اسی فرقے کی ایک لڑکی تھی، اس نے جس کا وہ منظور اس کو دکھایا، کہا کہ ہم حسینی برہمن ہیں، ہمارے 8 آدمی کربلا میں شہید ہوئے تھے، اور آج بھی ہندوستان میں حسینی برہمن پائے جاتے ہیں، اور ان برہمنوں کی علامت یہ ہے، جو دعائے زینب کا نتیجہ ہے، کہ جو حسینی برہمن ہوتا ہے اس کے گلے کے اوپر ایک نشان بنا ہوا ہوتا ہے تلوار سے۔ یہ پڑھ لیجیے، ڈان میں چھپا ہے بھائی، کہیں اور تھوڑی، پرسوں ہی چھپا ہے ڈان، ہندوستان سے بھی آ گیا میرے پاس، ٹائمز آف انڈیا میں چھپا ہے وہاں، اور کیا آپ نے۔ تو حسین تو وہ ہیں کہ جن پر جان دینے کے لیے ہندو تلے ہوئے ہیں، اور جانیں دی انہوں نے، مگر یہ مسلمان کیسے تھے؟ ابھی صرف 50 برس ہوئے تھے کہ رسول کے نواسے کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ دنیا میں کسی انسان کو اس بے دردی سے اور ظلم و قساوت قلب سے شہید نہیں کیا گیا جس طرح سے رسول کے نواسے کو شہید کیا گیا۔ اچھا بھائی، حسین شہید ہو گئے تھے، قصہ ختم ہو گیا تھا، لاش بھی آپ نے پامال کر دی، قصہ ختم ہو گیا۔ اب زینب کی کیا خطا ہے؟ اب ام کلثوم میں کیا خطا ہے؟ دیکھیے، کوئی مناظرے کی بات نہیں ہے، مگر میں آپ کے سامنے انصاف کی بات کہہ رہا ہوں۔ بھئی اس سے پہلے جمل میں حضرت علی کی بھی تو جنگ ہوئی تھی ایک خاتون سے، ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ آپ تو اس سے انکار نہیں کر سکتے، مگر علی نے کیا سلوک کیا تھا؟ جب جنگ ختم ہو گئی تو علی نے کیا سلوک کیا؟ وہ خاتون جو تشریف لائیں تھی علی کے مقابلے پر، ان کی کوئی توہین کی؟ بھئی آپ پڑھتے ہوں گے، سنا ہوگا آپ نے علماء سے، کراچی تو عزاداری کا مرکز ہے، کہ جب وہ اونٹ کی ٹانگیں کٹیں اور ہودج جس میں وہ بی بی تشریف فرما تھیں وہ ڈگمگانے لگا، تو رسول علی نے کس سے کہا کہ جاؤ جا کر ہودج کو سنبھالو؟ کسی سپاہی کو بھیجا؟ انہی کے بھائی کو، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کو، محمد ابن ابی بکر کو، سمجھیا، بھیجا کہ تم جاؤ، اور یہ جب گئے ہودج کو سنبھالنے کے لیے تو ہاتھ اندر چلا گیا، صرف ہاتھ اندر گیا تھا، کوئی آدمی اندر نہیں گیا تھا۔ تو ان بی بی نے یہ ارشاد فرمایا کہ کون گستاخ ہے کہ جو حرم نبوی کی توہین کر رہا ہے اور نامحرم کا ہاتھ ہودج کے اندر آ رہا ہے؟ تو کہا نامحرم نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اور پھر کتنے عزت و احترام کے ساتھ مدینے واپس کیا۔ یہ رسول کی بیوی کے ساتھ سلوک تھا مولا علی کا، اور رسول کے نواسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ سروں سے چادریں چھینی گئیں، قدم قدم پر تاجیانے لگائے گئے۔ آج فتووں کے ذریعے سے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روکا جا رہا ہے، اس دن قلم نہیں تھے، اس دن تو نیزے تھے، نیزے تھے۔ آج حسین کے غلام پوری دنیا میں حسین کا سیوم منا رہے ہیں، پوری دنیا میں حسین کا سوم آج ہو رہا ہوگا، لیکن حسین کی بہن کو حسین کا سوم کرنے کی اجازت نہیں تھی، بیٹی کو اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ بیٹیاں اور بہنیں تو قید خانے کوفہ کے اندر تھیں۔ بس ایک روایت تو آپ کی زحمت میں ختم کروں۔ یہ قافلہ اسیروں کا جب کوفے کے دربار میں آیا ہے، کٹا ہوا سر حسین نظروں کے سامنے رکھا تھا،
وہ مجلس ختم ہو رہی ہے، بےکس بیویاں سر بہنا ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے دربار ابن زیاد میں کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے اشارہ کیا، کچھ غلام گئے اور ایک شیر ایسے انسان کو جکڑے ہوئے دربار میں لے کر آئے۔ آپ نے پہچان لیا یہ کون ہے؟ یہ ہے مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، خون حسین کا انتقام لینے والے۔ یہ تو جیل کے اندر پڑے ہوئے تھے، وہ بھی تاریک جیل جہاں روشنی بھی نہیں تھی، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کیا ہوا۔ دربار سجا ہوا تھا، مختار آ گئے، آ کر دیکھا کہ کٹا ہوا سر رکھا ہے اور اس پر سرپوش پڑا ہوا ہے اور کچھ خواتین اسیر کھڑی ہوئی ہیں۔ ابن زیاد نے کہا مختار تم تو کہتے ہو کہ حسین تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہا بے شک میرا مولا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ کیا محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کوفے آئیں اور تم کو اطلاع نہ دیں؟ کہا ابن زیاد ممکن نہیں کہ میرا مولا کوفے آئے اور مجھے اطلاع نہ دے۔ کہا نہیں وہ کوفے آئے اور تم کو اطلاع نہیں دی۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا تم کہتے ہو نہیں ہو سکتا، یہ کوفے کی بات نہیں، وہ تو یہیں موجود ہے دربار میں۔ روایت بتاتی ہے، بس مجلس ختم ہو گئے، روایت بتاتی ہے جیسے ہی ابن زیاد نے کہا کہ یہیں دربار میں موجود ہے، مختار گھبرا کر چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کدھر ہے؟ کہا ادھر ادھر کہاں دیکھ رہے ہو؟ یہ کہنے کے بعد غلام سے اشارہ کیا، اس نے آگے بڑھ کر سر حسین سے کپڑا ہٹایا، حسین کی نظر مختار کی نظر کٹے ہوئے سر پر پڑی، فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، فرزند رسول آپ شہید کر دیے گئے، مجھے پتہ نہیں چلا۔ یہ دیکھ کر مختار نے منہ پر تماچے مارنا شروع کیے۔ بس یہ منظر دیکھتے ہی ابن زیاد نے کہا کہ مختار تم حسین کا کٹا ہوا سر نہ دیکھ سکے، ذرا ادھر بھی تو دیکھو، یہ علی کی بیٹی زینب، یہ ام کلثوم، یہ رقیہ اور رباب جو میرے دربار میں اسیر ہو کر لائی گئی ہے۔ یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔